الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم، گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اپنی ذات کے معبود ہونے کو ذکر کیا اور اس پر 7 یا 8 دلائل ذکر فرمائے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بطور شکوہ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ میں معبود ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، یہ سب کچھ میں نے پیدا کیا۔ اتنے واضح دلائل کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ یہ میری عبادت کرتے اور میری محبت کو سب سے بڑھ کے رکھتے، اس کی بجائے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ اللہ کی محبت کی سی محبت ان سے شروع کر دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت سخت محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا، اور اگر وہ لوگ جو ظالم ہوئے وہ دیکھ لیں، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، اس کو اب دیکھ لیں تو یہ کہہ اٹھیں کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری طاقتیں اور قوتیں تو اللہ کے لیے ہیں، وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ گویا اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں کا اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ محبت کا لیول جو ہے اس کو ذکر کیا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کائنات کا خالق میں ہوں، نظام چلانے والا میں ہوں، لہٰذا میری محبت سب سے زیادہ ہوتی دلوں کے اندر، اور میری عبادت اور میری محبت کو سب سے اوپر رکھا جاتا۔ اس کی بجائے لوگ کچھ ایسے ہیں کہ جو ایک تو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور شریک اس انداز سے ٹھہراتے ہیں کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے سخت محبت کرتے ہیں، وہ کسی اور کو اس محبت میں اس لیول پر نہیں لے کے جاتے کہ کسی اور کو معبود بنا بیٹھیں اور کسی اور کی عبادت شروع کر دیں۔ یعنی محبت کے اندر ایک لیول ہونا چاہیے، محبت کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ محبت تو انسان کی مختلف شخصیات کے ساتھ اللہ رب العزت نے محبت کرنے کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے، محبت تو ہوتی ہے مختلف شخصیات کے ساتھ، لیکن ہر ایک کی محبت اس کے شایان شان ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت اور ہے، انبیاء علیہ السلام سے محبت اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ہے، صحابہ کرام، اہل بیت، صلحات کیا، ان کے ساتھ محبت اور ہے، ماں باپ کے ساتھ محبت اور ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ محبت اور ہے، دوستوں کے ساتھ محبت اور ہے، ازواج کے ساتھ محبت اور ہے۔ ہر ایک کی محبت کا اپنا اپنا لیول ہے، اپنا اپنا تقاضا ہے۔ ایک کی محبت دوسرے کے اندر
وہ مکس نہیں ہو سکتی، ہر ایک کو اس کا اپنا لیول دینا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، جو محبت کی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی پرستش میں، اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ہر محبت سے بڑھ کے اس کی محبت ہو، باقی ساری محبتیں اللہ کے حکم کی وجہ سے باقیوں سے بجا لاتے ہیں انسان، لیکن اصل محبت تو وہ ہے جو اللہ سے محبت کا اعلان کرنا ہے۔ اور اس محبت کے اندر خرابی یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہوئے اس کی وحدانیت کا اقرار کر کے اسی سے مانگنا، اسی کی عبادت کرنا، اسی کے آگے سر جھکانا، اسی کے نام کی مالی جانی بدنی عبادت جو ہے وہ اور زبانی عبادت بجا لانے کی بجائے کسی اور کو ان شعبوں میں شریک کر دیا جائے اور اس محبت کے اندر ان کو اللہ کی محبت کے برابر قرار دے دیا جائے۔ اصل میں تو یہ بات اس لیے سمجھائی کہ محبت اور عقیدت ہی شرک کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ عقیدت اس لیول پر پہنچ جاتی ہے کہ جو پرستش اور عبادت کی سطح کو چھونے لگتی ہے، تو ایسی محبت کی مذمت کی کہ یہ محبت کامیابی کا سبب نہیں ہے، نجات دینے والی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ گویا کہ محبت کے اندر بھی اللہ کا کسی اور کو شریک اس طرح نہیں بنایا جا سکتا۔ جیسے اللہ سے محبت کرنی ہے، اس طرح کی محبت کسی اور سے ریکوائرڈ نہیں ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو، شرک سے اجتناب ہو، اس کے حکموں پہ سر تسلیم خم کر لینے کے لیے ہر وقت تیار ہو انسان۔ اور ایمان والے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی محبت دلوں کے اندر بسا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہیں اور وہ ہر وقت اس کی یاد میں مگن رہتے ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں، یہ جو ظالم ہیں، جو شرک کا ظلم کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں، یہ عمومی طور پہ ظلم کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے نا، تو فرمایا کہ اگر یہ دیکھ لیں اب اس عذاب کو جس کو قیامت والے دن انہوں نے دیکھنا ہے، اگر اس کو اب دیکھ لیں تو یہ کہہ اٹھیں، بے ساختہ یہ اقرار کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک تو اللہ ہے، ساری قوتیں تو اللہ کے پاس تھیں، ہم کن کو اپنا معبود بنا کے بیٹھے رہے، ان کی طرف جو ہے وہ اپنی عبادت کا اور اپنی پرستش کا رخ کر لیا۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اللہ ہی سخت عذاب دینے والا ہے، پکڑ بھی اللہ کی سخت ہے، قوت بھی اللہ کی سخت ہے، اللہ ہی کی قوت اور اللہ ہی کی پکڑ اور عذاب، یہ اقرار کرنے پہ مجبور ہو جائیں اور پھر وہ ان معبودان باطلہ کی پیروی نہ کریں، کیونکہ یہ جو معبودان باطلہ ہیں، مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ جس معبود کی پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، وہ کسی حال میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، وہ ان کے معاونت میں لگا رہتا ہے، وہ مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی جو گویا کہ محبت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور جو معبودان باطلہ ہیں، جو مذمومہ معبودان ہیں، ان کا تو یہ ہے کہ وہ جن کے ساتھ یہ محبت کی جا رہی ہے، وہ تو قیامت والے دن اعلان برات کر کے سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ اس کا ذکر اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے، فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ بڑا عجیب منظر ہے اور بڑی عجیب یہ ایک اس وقت کا جو مکالمہ ہے، مباحثہ ہے، مجادلہ ہے ان لوگوں کا جو ایک دوسرے کو فالو کرتے رہے، کچھ ایسے باطل لوگوں کو، غلط لوگوں کو فالو کرتے رہے، ان کا یہ قیامت والے دن ایک منظر پیش کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جس دن وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، یعنی باطل رہبر اور رہنما، گمراہ پیر اور مولوی جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں اور دین
کو جو ہے وہ اپنی خواہشات کا جو مرکز بنا کے ان کے پیچھے لوگوں کو بھی چلاتے رہے، تو قیامت والے دن ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے اعلان برات کر دیں گے جو پیروی کرتے رہے، جو ان کے پیچھے لگے رہے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب کو دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے سارے آپس کے رشتے اور تعلق اور ناطے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس دن ان کے ان تعلقات کے اندر انقطاع آ جائے گا، ختم ہو جائیں گے۔ اس دن وہ لوگ جو ایسے باطل لوگوں کی پیروی کرتے رہے اور ان کے پیچھے چلتے رہے، وہ ایک خواہش کا اظہار کریں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اتباع کرنے والے یہ لوگ کہیں گے کہ لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے۔ ایک تو ہم جا کے اس شرک والے عمل سے باز آئیں اور اللہ کی خالص توحید اور عبادت میں لگ جائیں، اور دوسرا فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، وہاں پہ جا کے ہم ان سے بھی اسی طرح بیزار ہو جائیں جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہو کے بیٹھے۔ واقف ہی نہیں بن رہے، ساری عمر ان کی عبادت میں لگا دی، آج یہ واقف ہی نہیں بن رہے، یہ تو بیزار ہو کے بیٹھے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا ان کے کام حسرت دلانے کو۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ ہرگز جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، یعنی اگر ان کا ہمیشہ یہ جو کفر اور شرک ہے ان کو جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے رکھے گا۔ اس حوالے سے تھوڑی سی ایک تمہیدی گفتگو یہ سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ادیان سارے کے سارے رہبری اور رہنمائی کے لیے بنائے ہیں، انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین بنا دیے۔ ان ادیان کو آگے بندوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کر دیا۔ جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا تو اس دین کے ساتھ وابستہ ہونے والے افراد دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس دین کے ساتھ اٹیچ ہونے والے افراد دو گروہوں کے، ایک وہ گروہ تھا جو اس دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہو گیا، لگ گیا، انبیاء، اس کے بعد انبیاء کے ساتھی انصار، اصحاب، یہ لوگ دین کو پھیلانے کے لیے لگ گئے، اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دیا، صلحات کیا۔ یہ سب لوگ جو ہے علماء حق یہ لگ گئے اس کام پہ کہ بھئی ہم نے دین کو پھیلانا ہے۔ اور دوسرا ایک گروہ ایسا ہوا کہ جنہوں نے دین کا نام تو استعمال کیا، لبادہ تو اوڑا دین کا نام استعمال کر کے اپنے مفادات کے لیے اپنی اس ساری سٹرگل کو مختص کر دیا۔ اس میں گمراہ قسم کے احبار اور رہبان ہیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہر مذہب اور دین کے اندر یہ ایک ہی طریقے کے یہ گروہ رہے ہیں۔ اسی طرح جو گمراہ پیر اور مولوی اور گمراہ قسم کے رہبر اور رہنما اور لیڈر جو کہ غلط رستے کی طرف لوگوں کو لگانے لگ گئے، اور اس میں مقصد کیا تھا؟ ہمارے مفادات پورے ہوں، لوگ ہمیں جو ہے وہ لیڈر سمجھتے رہیں، پیسہ مال دولت آئے ہمارے پاس۔ قرآن مجید نے اس کو مختلف پیرائے میں بیان فرمایا ہے کہ بھئی بہت سارے ایسے ہیں، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ بہت سارے احبار اور رہبان جو ان کے مذہبی رہبر اور رہنما ہیں، وہ لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پہ یہ ذکر فرمایا۔ دو گروہ ہو گئے بنیادی طور پہ، یعنی انبیاء علیہ السلام نے اپنی ساری کوشش کر دی، صلحاء نے، اتقیاء نے، نیک لوگوں نے، یہ پورا ایک گروہ بن گیا، اور اس کے لیے انعام یافتہ کا ذکر قرآن مجید میں منعم علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا ذکر آیا۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ بن گئی جو اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار قرار دیا، لیکن انہوں نے اس کے اندر اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے رنگ برنگے ڈھکوسلے بنا لیے، رنگ برنگے جو ہے نا وہ پیکیجز متعارف کروا دیے پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے، کبھی کس انداز سے لوگوں کو اس کے اندر جو ہے وہ اپنے سسٹم کے اندر لے کے جانا شروع کر دیا۔ اب یہ تو تھے
جو رہبر اور رہنما تھے ان کے کتنے گروہ بن گئے؟ 2۔ یہ پوری دنیا کے ادیان کے اندر یہ ایک رہا ہے کہ کچھ لوگ تو سچے متبعین جنہوں نے دین کو پھیلانے کی کوشش کی، کچھ نے دین کا نام تو استعمال کیا لیکن غلط طریقے سے غلط رہبر اور رہنما بن کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ خرابیاں پیدا کی۔ اب جو فالورز تھے، جو ادیان کی تعلیمات کو جن تک پہنچی، ایڈریس کیا گیا ان کو، جو مخاطبین تھے وہ بھی آگے 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی وہ بھی 2 بیسک پارٹیاں بنی۔ ایک تو وہ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو منوعاً فالو کیا، نبیوں کی بات مانی، صلحاء اتقیاء اصحاب ان کو اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے سمجھا، ان کی تعلیمات اور ان کے نقش قدم پہ چلے، ان سے رہبری اور رہنمائی لی اور دین کی صحیح راہ اختیار کرتے ہوئے راست رو کہلائے، ہدایت یافتہ کہلائے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو گئے۔ یعنی فالورز کے اندر بھی 2 گروہ بنتے۔ فالورز میں ایک وہ جو راست رو گروہ بنا جنہوں نے انبیاء علیہ السلام نیک ہستیوں کو اور ان کو فالو کیا، اور جنہوں نے کوئی خرابی سامنے لے کے آئے، جو غلط انداز سے بات کرنے لگے، دین کا غلط استعمال کرنے لگے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، ان کی مذمت کی، لوگوں کو بتایا کہ یہ دین کی صحیح شکل نہیں ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام، اتقیاء، صلحاء جو نیک لوگ ہیں انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں وہ یہ ہیں، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے پھیلانے کے لیے یہ رستہ دیا ہے، لہٰذا اس کو فالو کرو۔ غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کیا، صحیح چیز کو واضح کیا اور اس پہ خود بھی چلے۔ اور دوسرا گروہ فالورز کا وہ تھا جنہوں نے انہی انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصحاب انبیاء علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، انصار تھے، اصحاب تھے، ان کو اللہ کے اختیارات دے کر، خدائی اختیارات دے کر اللہ کا شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ ایک طرف تو یہ کام کیا کہ اللہ کا شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، حلال حرام کے اندر ان کو جو ہے وہ خدائی اختیارات کا مالک سمجھ لیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور عبادات میں شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، بجائے ان کے پیچھے چلنے کے، بجائے ان کو فالو کرنے کے، بجائے ان کو مشعل راہ بنانے کے، ان کو ہی معبود بنا لیا۔ ایک طرف تو یہ کام کیا گمراہ لوگوں نے، جو دوسرا گروہ ہے جو گمراہ گروہ بنا، اور دوسری طرف انہوں نے اپنے جو رہبر اور رہنما بنائے وہ گمراہ قسم کے لوگوں کو بنا لیا۔ یعنی 2 چیزیں ذرا سمجھیے گا، یہ لوگ جو فالورز میں سے ہیں، دوسرا گروہ، انہوں نے نیک اور متبرک ہستیوں کو، جو بزرگ ہستیوں کو اپنے معبود بنا لیا اور ان کی پرستش شروع کر دی، اور دوسری طرف ان لوگوں کو اپنا رہبر بنایا جو شرک کی طرف مائل کرتے ہیں، جو لوگوں کو جو ہے وہ دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کے نام پہ گمراہ کرتے ہیں، اور دین کی جو ہے وہ صحیح تعلیمات کو بگاڑ کے اور ان کے اندر تحریف اور ترمیم اور تبدیلی کر کے اپنے مفادات کی خاطر دین کو توڑ مروڑ کے لوگوں تک پیش کرتے تھے، غلط رہنمائی دیتے تھے، غلط رستے پہ چلنے کی تلقین کرتے تھے، وہ ان لوگوں کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیا۔ یہ دوسرا گروہ فالورز کا، ایک نے نیک لوگوں کو فالو کیا، ان کی تعلیمات پہ چلے، ان کو اپنا رہبر اور رہنما بنایا، اور دوسرے گروہ نے انہی نیک لوگوں کی یا تو پرستش شروع کر دی، ایک طرف تو پرستش شروع کر دی، دوسری طرف ایسے اپنے رہبر اور رہنما مقرر کر لیے جو انہیں غلط رستے پہ چلاتے تھے۔ اب قرآن مجید نے ان دونوں قسم کی جو کیٹیگریز ہیں ان کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا، یعنی گمراہ لوگوں کے بارے میں قرآن نے قیامت والے دن جو مکالمہ ہونا تھا، جو مباحثہ ہونا تھا، مجادلہ ہونا تھا، اس کا ذکر قرآن مجید میں مختلف انداز سے کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف تو یہ بتایا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں نا، یہ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ جو ان کی پرستش کرتے رہے ان کا بھی مکالمہ ہوگا، جھگڑا ہوگا۔
اللہ ان سے سوال پوچھے گا کہ تم نے ان کو اپنی عبادت پہ لگایا تھا، اور ان کا جواب وہ الگ سے پورا ایک موضوع ہے کہ نیک لوگ، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، ان سے قیامت والے دن اللہ یہ پوچھے گا، ان سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے ان کو اپنی عبادت پہ لگایا تھا؟ ان لوگوں کے روبرو یہ مکالمہ ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے گناہی کا اظہار کریں گے کہ یا اللہ ہم نے ایسا نہیں کیا، تو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ پورا ایک موضوع ہے، یہ ہم الگ سے بیان کریں گے۔ دوسری طرف وہ گروہ ہوگا، یعنی اسی گمراہ متبعین اور فالورز جو ہیں، ان کا دوسرا جو پہلو تھا کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو اپنا رہبر اور رہنما بنایا جنہوں نے انہیں غلط رستے کی تلقین کی۔ ایک ان کے ساتھ مکالمہ اور ان کے ساتھ ڈسکشن قرآن مجید نے ذکر کی ہے کہ بھئی یہ آپس میں بھی باتیں کریں گے، اور بڑی دلچسپ ہے، وہ بہت دلچسپی کے ساتھ سننے والی وہ چیز ہے اور سمجھنے والی چیز ہے کہ ان کا اور ان کا مکالمہ اللہ نے جو قیامت والے دن ہونا ہے اس کو ابھی ذکر کر دیا، اور اس مکالمے کے اندر بڑی عجیب انداز سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ بات سمجھائی، قیامت والے دن ان کا آپس میں کیسا جھگڑا ہوگا۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، یہ انہی لوگوں کے ساتھ جو مکالمے میں سے ایک آیت ہے کہ جب قیامت والے دن یہ آپس میں سامنے آئیں گے تو پھر یہ جو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بیٹھے ہوں گے، وہ جو رہبر اور رہنما ہیں وہ بھی بیٹھیں گے، قیامت والے دن کہیں گے جی ہمارا تو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اعلان برات اور اظہار برات کریں گے نا، تو وہ کہیں گے کاش اے اللہ ہمیں بھی واپس دنیا میں لوٹا دو۔ اب یہ چند آیات ہیں، میں آپ کو اس حوالے سے تھوڑی سی بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ان لوگوں کو، جو فالورز ہیں، ان کو، گمراہ فالورز کو اپنے گمراہ لیڈروں کے حوالے سے، اپنے گمراہ قائدین کے حوالے سے قیامت والے دن جو ان کی ڈسکشن ہوگی، قرآن نے اس طرح ذکر فرمائی ہے اور اس طرح نقل فرمائی ہے کہ فرسٹ آف آل تو ایک قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ الحامی مومن کی آیت نمبر 47 کو پہلے دیکھیے۔ اس میں یہ جو بیچارے فالورز ہوں گے یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، ان کے لیے لے جایا جائے گا یا جہنم کے اندر پہنچا دیا جائے گا، تو یہ ان سے کچھ نا ریکویسٹ کریں گے کہ تم ہمارے بڑے تھے، ہم نے تمہارے لیے سب کچھ قربان کیا، دیکھا چھوڑا، ہم تو آپ کو فالو کرتے رہے، تو اب عذاب ہو رہا ہے تو کچھ تھوڑی سی اس میں کمی کروا دیں نا، کچھ تھوڑی سی کمی کروا دیں۔ میں صرف ترجمہ پڑھوں گا، قرآن کی روشنی میں یہ پکچر تھوڑی سی اگر سمجھ آ جاتی ہے تو بہت ساری ہماری جو ہے نا وہ رخ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ، جب وہ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، یعنی ان کا آپس میں مکالمہ جو ہوگا اور ان کا آپس میں جو جھگڑا ہوگا وہ ذکر کیا جا رہا ہے، تو کمزور لوگ، فیقول الضعفاء، کمزور لوگ کہیں گے، جو مرید تھے، جو پیچھے چلتے رہے، فالو کرتے رہے، للذین استکبروا، ان سے کہیں گے جو بڑے بڑے تھے، غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، جو بڑے اپنے آپ کو بنا کے رکھتے تھے، پیروں وغیرہ کو، وہ ان سے کہیں گے کہ کنّا لکم تبعا، ہم تو تمہارے فالور تھے، تمہارے تابع تھے، فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، تو کیا تم عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر لو گے؟ اب یہ اس وقت کی ریکویسٹ ان کی ذکر کی جا رہی ہے، وہ ابھی بھی انہی کو تھوڑا سا وہاں پہ اپنے آپ میں ان کو بڑا بنا کے پیش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وقت جو بڑے لوگ جو یہاں پہ بنے ہوئے تھے اور گمراہ قسم کے قائدین تھے اور رہبر تھے، ان کی بیچارگی کا اظہار کرنا بھی ذکر فرما دیا، اور فرمایا کہ وہ لوگ کہیں گے، قال الذین استکبروا، جو بڑے متکبرین تھے، وہ کہیں گے انا کل فیہا، وہ کہیں گے کہ ہم سبھی اس آگ میں ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، وقال الذین فی النار، اور پھر آگے جو جہنم میں وہ اپنے تخفیف کے لیے اس سے کہیں گے جو داروغہ ہے، پھر اس کی طرف وہ ان کا رخ ہو جائے گا۔ یعنی ایک تو یہ بات، دوسرا اسی طرح کی ایک اور آیت تخفیف کے لیے وہ کہیں گے، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 21 ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، فقال الضعفاء، یہ کمزور لوگ جو فالو کرتے رہے، للذین استکبروا، اپنے وہ طاقتور لوگ جن کو زبردستوں سے کہیں گے، جن کو دنیا میں بڑا سمجھتے رہے، ان سے کہیں گے کہ انا کنّا لکم تبعا، ہم تو تمہارے فالور تھے،
فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنَ الْعَذَابِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا لو گے، کچھ تھوڑا سا کم کروا لو گے؟ قالوا، وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر وہ کہیں گے کہ اگر خدا نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں رستہ دکھلاتے. ہاں، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، تو برابر ہے ہمارے حق میں کہ بے قراری کریں یا صبر، ہمیں یہاں سے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے. اب وہ اپنی بیچارگی کا اظہار اس طرح کریں گے. جب ایسا ہو جائے گا تو پھر ان لوگوں کو یہ خیال آئے گا کہ یہ تو کسی کام بھی نہیں آ رہے، اور یہ نہ صرف یہ کہ کام نہیں آ رہے بلکہ یہ تو جو ہے وہ الٹا ہمیں جو ہے نا وہ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. اس وقت یہ انتقام اور بدلے کی آرزو کریں گے، انتقام اور بدلے کی آرزو کریں گے. اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے حامیم سجدہ کی کہ وقال الذین کفروا، اور جو کافر لوگ ہیں وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، کہ جو بھی جنوں انس میں کوئی بھی ایسا ہے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے نا، انہیں ہمیں دکھا دے، ہمارے سامنے لے کے آ. نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالیں. لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ذلیل ہو جائیں اور وہ رسوا ہو جائیں اور ہم اپنا بدلہ لے سکیں. انتقام کی آگ، وہاں پہ غصہ آئے گا. یہ اللہ رب العزت قبل از وقت بتا رہا ہے جو قیامت والے دن یہ کام ہونا تھا. قیامت والے دن کا جو مکالمہ ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے جو آج کے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے. دنیا کے اندر موجود لوگوں کو قیامت کا مکالمہ بتانے کا مطلب کیا ہے کہ آج اس کو پڑھ کے قیامت کے منظر سے ابھی آگاہ ہو جائیں اور بچ جائیں، سبق حاصل کر لیں اور نصیحت حاصل کر لیں. یہ انتقام اور بدلے کی ایک اور آیت جو آج ہم نے تلاوت کی وہ بھی اسی میں ہے کہ جب اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ جب پیروی کیے ہوئے لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی وہ پیروی کرنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان پر جو ان کے آپس میں تعلقات ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے. اس وقت کہیں گے جو اتباع کرنے والے ہیں کہ لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں دنیا میں جانے کا موقع ملتا، ہم ان سے بدلہ لیتے، اس چیز کا انتقام اور بدلہ ہم ان سے لیتے. ہم فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہم ان سے بھی اسی طرح اعلان برات کرتے جیسے آج انہوں نے ہم سے اعلان برات کیا ہے. یعنی پہلے ریکویسٹ کریں گے، ریکویسٹ تخفیف عذاب کی نہیں پوری ہوگی، الٹا اپنی بیچارگی کا اظہار کریں گے. پھر ان کی یہ جو انتقام کی آگ بھڑکے گی اور کہیں گے کاش آج ہمیں موقع ملے تو ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے رون ڈالیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، آج ہم جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اور تیسری چیز، پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے لگ جائیں گے، اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہوئے وہ کہیں گے، سورت جو ہے وہ سبا کی آیت نمبر 31 کے اندر یہ منظر اللہ نے پیش فرمایا کہ ایک دوسرے پر کیا کہیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کبھی تو دیکھے کہ جب ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے. يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جو کمزور زبردستوں سے کہیں گے کہ لولا انتم لکنا مومنین، اگر تم نہ ہوتے نا تو ہم آج مومن ہوتے، آج ہم ایمان کے اندر ہوتے. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، وہ جو بڑے لوگ ہیں وہ کہیں گے کمزوروں سے اور اپنے فالوور سے، انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جب ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی؟ ہم نے روکا تھا تمہیں. بل انتم مجرمین، لیکن بلکہ تم تو خود مجرم ہو، تم تو خود یہ جرم کرنے والے ہو، یہ تو تمہارا اپنا قصور ہے. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار، وہ کہیں گے کہ بلکہ دن رات کے فریب سے جب تم نے ہمیں حکم دیا، استعمروننا، تم نے جب ہمیں حکم دیا نکفر باللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کریں، ونجعل له اندادا، اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، واسروا الندامۃ، اور جب لما راؤ العذاب، جب عذاب دیکھیں گے تو اپنی پریشانی ظاہر کریں گے.
وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، ہم منکروں کے گردنوں میں طوق ڈال دیں گے جو کرتے تھے، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، یعنی وہی بدلہ پائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک منظر یہ پیش فرمایا کہ وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے۔ الزام تراشی، یہ میں نے صرف ایک دو مثالیں قرآن سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اب وہ کیا کچھ وہاں پہ ہوگا۔ الزام تراشیوں کا ایک اور منظر اللہ نے سورۃ الصافات آیت نمبر 23 میں پیش فرمایا، اور فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت جو ہے احشر الذین ظلموا وازواجہم، فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ اکٹھا کرو مشرکوں کو اور ان کے ساتھیوں کو جو ساتھ ان کے اکٹھے ہو جاتے تھے، ایک ہی معاملے میں چل پڑتے تھے کہ جی ہم ایک ہی بت کے پجاری ہیں، ایک ہی جو ہے نا وہ رہبر کے فالوورز ہیں، ہم اکٹھے ہیں، ساتھی ہیں، ان کو بھی جمع کرو۔ اور وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اور معبودان باطلہ کو بھی جمع کرو، ٹھیک ہے، جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے۔ فاہدوہم الی صراط الجحیم، اور انہیں دوزخ کی راہ پر چلاؤ، انہیں دوزخ کی طرف لے کے جاؤ۔ وقفوہم، اور انہیں کھڑا کرو، انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون، ان سے پوچھنا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ یعنی کیسا عجیب منظر ہے کہ جو غلط لوگوں کی پیروی کرتا رہا وہ، اور جو پیروی کرنے والا ہے، اب ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جو سلسلہ ہے وہ قیامت والے دن اللہ نے منظر جو پیش فرمایا، تو فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تم تو ایک دوسرے کے بڑے قریبی تھے ہیں، اب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ کہیں گے بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ کوئی بھی نہیں ہے ایسا، ایسی بات نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ آج وہ اپنے آپ کو پکڑواتے ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے، کہیں گے قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، تم ہمارے دائیں طرف سے آتے رہے۔ قَالُوا بَل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، وہ کہیں گے نہیں تم ہی مومن نہیں تھے، یعنی یہ جھگڑا پیش کریں گے، تم ہی مومن نہیں تھے، ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم ایسا کرو، ہم نے تو تمہیں رستہ دکھایا تھا۔ جیسے شیطان جو ہے نا وہ کہتا ہے میں نے تو صرف دکھایا ہے، یہ تو خود گمراہ ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ بل کنتم قوما طاغین فحق علینا القول، بلکہ تم ہی سرکشی کرنے والے تھے۔ اب یہ ایک منظر ہے کہ جب وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے، یعنی دو آیتیں میں نے آپ کو یہ 2-3 پہلوؤں کے حوالے سے یہ بیان کی۔ اس کے بعد جو ہے یہ بد دعا کریں گے، یعنی پہلے انتقام کی بات ہوئی کہ یا اللہ ہمیں ان کو ہمارے حوالے کر، ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رونڈ ڈالیں۔ اب بس تو چلے گا نہیں، اس وقت دل کے اندر حسرت اور ندامت کے ساتھ بد دعا کریں گے ان کے لیے جنہوں نے ان کو غلط رہنمائی دے کے ان کی عاقبت بھی خراب کی۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 38 کے اندر یہ ارشاد فرمایا، کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب ایک گروہ داخل ہوگا تو دوسرے گروہ کو لعنت کرے گا، حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب اس میں گر چکے ہوں گے، تو قالت اخراہم لاولاہم، تو ان کے پچھلے پہلوں کو کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، کہ اے اللہ انہوں نے ہی ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو انہیں عذاب کا دگنا عذاب چکھایا، اللہ ان کو دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ قال، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا ہے۔ یہاں پہ تم پر گویا کہ حجت تمام ہو چکی، انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے راہ راست کی تعلیم دی، تبلیغ کی، تم پر احکام پہنچائے، تم نے ان کو فالو نہیں کیا، اب ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دگنا ہوگا، تم تمنا کر رہے ہو کہ ان کو دگنا دے دو، تمہیں بھی دگنا ملے گا، کیونکہ تم خود گمراہ ہوئے اور ان کے پیچھے لگے رہے، تمہیں بار بار یہ باتیں سمجھائی گئیں۔ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ اسی طرح ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العزت انہی گمراہ لوگوں کے لیے دگنے عذاب کی بد دعا کی بات اس طرح فرماتے ہیں کہ سورۃ صاد ہے اور آیت نمبر 59 ہے 59، ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک فوج تمہارے ساتھ دھنستی چلی آ رہی ہے، لا مرحبا بہم، ان کا اچھا نہ ہو، انہم صال النار، وہ آگ میں گھسنے والے ہیں، قالوا بل انتم لا مرحبا بکم،
وہ کہیں گے، وہ جو فالورز ہیں جو ایسے لوگوں کے، کہ تمہارا ہی بھلا نہ ہو، لا مرحبا بکم، تمہارا بھلا نہ ہو، انتم قدمتموہ لنا، تم ہی اس کو ہمارے سامنے لائے ہو، یعنی آج ہمیں جہنم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تمہاری وجہ سے۔ فبئس القرار، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا، وہ کہیں گے، ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا من النار، کہ وہ کہیں گے، مرید جو فالورز ہیں وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ جو ہمارے سامنے لایا تو اسے آگ میں دگنا عذاب دے دے ان کو، یہ ہمیں یہاں پہ پہنچانے کا سبب یہ لوگ بنے ہیں، ہمیں یہاں تک لے آئے ہیں یہ۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، ایک اور بڑی اہم بات ان کی جو مکالمے میں ہوگی، وہ کہیں گے جو لوگ ہمیں توحید کی طرف بلاتے رہتے تھے، جو ہمیں راہ راست کی طرف بلاتے رہتے تھے، ہمیں تو ہمارے ان بڑوں نے کہا تھا یہ گمراہ لوگ ہیں، وہ آج کیا وجہ ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، جن کو ہم اشرار کہتے تھے، برے لوگ کہتے تھے، ہاں یعنی جنہیں ہم شرارتی کہتے تھے، ان کو ہم آج نہیں دیکھتے، یعنی توحید بیان کرنے والے، راہ راست کی تعلیم دینے والے۔ اتخذناہم سخریہ، کیا ہم نے انہیں ٹھٹھے میں پکڑا تھا، مذاق کیا تھا ان کے ساتھ؟ ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری آنکھیں ان سے چوک گئی تھیں، ہمیں یعنی ہم ان کا مذاق کرتے رہے، یا ہم جو ہے نا ان سے ویسے پہلو تہی کر گئے تو آج وہ نظر نہیں آ رہے۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یہ بات ٹھیک ہوئی ہے دوزخیوں کا آپس میں جھگڑنا، یعنی صحیح بات ہے، یہ پکی بات ہے کہ وہ جھگڑیں گے۔ یعنی یہ ایک منظر پیش کیا، یعنی میں نے تقریباً 4 پہلو آپ کو بیان کیے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ وہ عذاب میں تخفیف کی سفارش اپنے بڑوں سے کریں گے، وہ کہیں گے جی ہم بھی تو ادھر ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، ہم کیا عذاب اس میں تخفیف کر سکتے ہیں، سارے اکٹھے ہی ہیں اس عذاب میں۔ اس کے لیے میں نے 2 آیات اس میں سنائی۔ دوسرا جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ یہ اعلان برات جب کریں گے تو اس وقت جو فالورز ہیں وہ اپنے ان گمراہ قائدین اور رہبروں اور رہنماؤں سے اعلان برات کریں گے، اور انتقام کی آگ ان کے دل میں بھڑکے گی، اور تمنا کریں گے کاش ہمیں دنیا میں واپس جانا ہو، ہم ان سے ایسے ہی کریں، کبھی کہیں گے ہم ان کو پاؤں کے نیچے روندیں، کبھی کہتے ہیں ہم بھی جا کے ان سے ایسے اعلان برات کریں۔ تیسری بات کہ پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی ہوگی وہاں پہ، وہ کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے ہم نے تو تمہیں صرف رستہ دکھایا، تم خود ہی گمراہ تھے، تم ہمارے پیچھے چلے ہو تو آج ادھر پہنچ گئے ہو جہنم کے اندر، ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر جب ان کا کوئی بس نہیں چلے گا تو پھر یہ بد دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کو جو ہے نا وہ دگنا عذاب دے دے، ان کو بڑھا چڑھا کر عذاب دے دے۔ اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے۔ اور پھر ایک آخری بات کہ پھر ایک جو اتنے سارے کیے ہوئے پر نا ندامت اور افسوس انتہا درجے کا ہوگا کہ قرآن مجید میں یہ ساری باتیں بتائی گئی تھیں، ہم پہ تعلیمات آئی تھی۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 67 کے اندر یہ بات ہے کہ فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن وہ آگ میں منہ کے بل ڈالے جائیں گے، یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے، کاش ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلتے اور اس کو اپنا جو ہے نا وہ مطمع نظر بناتے، نصب العین بناتے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے تو اپنے بڑوں اور اپنے جو ہے نا وہ رہبروں اور رہنماؤں کی کو پیروی کرنا شروع کر دی، فاضلونا السبیل، تو وہ انہوں نے ہمیں اپنے راہ سے گمراہ کر دیا، کاش ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ چل جاتے، اس وقت اظہار ندامت پہ کہیں گے۔ پھر یہاں پہ بھی وہ یہ کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، کہ اے اللہ ان کو جو ہے وہ دگنا عذاب عطا کر، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بڑی پھٹکار کرینی۔ پھر وہ ایک ایسی بددعا بھی کریں گے ساتھ دوبارہ۔ اب یہ ایک میں نے پکچر پیش کی ان لوگوں کا مکالمہ اور ان لوگوں کی آپس میں ڈسکشن جو گمراہ رہبر تھے اور گمراہ فالور تھے۔ اب دوسری قسم ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی کسی گفتگو کے اندر یہ بات رکھیں گے کہ جو نیک لوگ تھے، انبیاء، صلحاء، اتقیاء تھے، ان کی بھی پرستش ہوئی ہے، تو ان کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ کس طرز میں ہوا، وہ
اس میں کیا طرز اختیار کی گئی، اور جب وہ مکالمہ ہوا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی، اور اس مکالمہ کو وہاں پہ قیامت والے دن ذکر کیا، جو قیامت والے دن مکالمہ ہونا تھا اس کو ذکر کیا۔ اس میں تو اللہ کے نیک بندوں نے واضح طور پہ اپنی اعلان برات کیا کہ ہم نے تو انہیں اس بات کی تعلیم نہیں دی تھی۔ یہ ان کا جھگڑا تھا، جب یہ ان کی بات ہے، ان کا جھگڑا اور ان کا جو مکالمہ ہے اور ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف وضاحت پیش کرنا ہے، یہ الگ سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو یہ اس لیے بیان کی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کہ آج کا بندہ قرآن پڑھ کے اس ہدایت سے روشناس ہو جائے، اس ہدایت کو سمجھنے والا بنے۔ جب اس ہدایت کو سمجھے گا تو کبھی غلط رہبر کو اپنا وہ رہبر نہیں بنائے گا، وہ رہبر ہوتا ہی نہیں، وہ تو راہزن ہوتا ہے، اس کو کبھی غلط رستے پر چلانے والے بندے کو اپنا رہبر نہیں بنائے گا۔ اس کو اگر کوئی اس کا رہبر خلاف شریعت حکم دیتا ہے تو وہ قرآن اور سنت کو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو وہ فالو کرے گا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے اور آپ کے اہل بیت نے اور آپ کے فالورز نے جو سچے متبعین تھے، انہوں نے جس انداز سے پیروی کی اس انداز سے پیروی کرے گا۔ وہ کبھی بھی اس گمراہی کے رستے پہ اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھائے گا، کہیں قیامت والے دن ایسی ندامت اور ایسی حسرت کا وہ بھی نہ شکار ہو جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس لیے یہ تعلیمات ہمیں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے مضامین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی ندامت اور جو حسرت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح رستے پہ قرآن و سنت کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔